السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درس قرآن مجید سورۃ البقرہ آیت نمبر 212 تا 214۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ سل بنی اسرائیل کم آتیناہم من آیۃ بینہ ومن یبدل نعمت اللہ من بعد ما جاءتہ فإن اللہ شدید العقاب۔ زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ اتَّقَوْا فَوْقَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ۔ كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم۔ اب ان آیات کا اردو ترجمہ پیش ہے۔ بنی اسرائیل سے پوچھ لے کہ ہم نے ان کو کتنے ہی کھلے کھلے نشان دیے تھے، اور جو بھی اللہ کی نعمت کو تبدیل کر دے بعد اس کے کہ وہ اس کے پاس آ چکی ہو تو یقیناً اللہ سزا دینے میں بہت سخت ہے۔ جن لوگوں نے کفر کیا ان کے لیے دنیا کی زندگی خوبصورت کر کے دکھائی گئی ہے، اور یہ ان لوگوں سے تمسخر کرتے ہیں جو ایمان لائے، اور وہ لوگ جنہوں نے تقوی اختیار کیا وہ قیامت کے دن ان سے بالا ہوں گے، اور اللہ جسے چاہے بغیر حساب کے رزق عطا کرتا ہے۔ تمام انسان ایک ہی امت تھے، پس اللہ نے نبی مبعوث کیے اس حال میں کہ وہ بشارت دینے والے تھے اور انذار کرنے والے تھے، اور ان کے ساتھ حق پر مبنی کتاب بھی نازل کی تاکہ وہ لوگوں کے درمیان ان امور میں فیصلہ کرے جن میں انہوں نے اختلاف کیا، اور اس کتاب میں اختلاف نہیں کیا مگر باہم بغاوت کی بنا پر انہی لوگوں نے جنہیں وہ دی گئی تھی بعد اس کے کہ کھلی کھلی نشانیاں ان کے پاس آ چکی تھیں، بس اللہ نے ان لوگوں کو اپنے اذن سے ہدایت دے دی جو ایمان لائے تھے، بسبب اس کے کہ انہوں نے اس میں حق کے باعث اختلاف کیا تھا، اور اللہ جسے چاہے صراط مستقیم کی طرف ہدایت دیتا ہے۔ اس آیت کی تشریح میں حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ فرماتے ہیں، کسی نبی کے آنے سے پہلے سب لوگ ایک ہی جیسے ہوتے ہیں، خواہ بظاہر پہلے انبیاء پر ایمان بھی لاتے ہوں، لیکن فسق و فجور اور بدعمالی میں کوئی فرق نہیں رہتا۔ بس یہ قاعدہ کلیہ ہے کہ نبی کے آنے سے پہلے امتیں ایک ہی حال پر ہوتی ہیں، خواہ بظاہر مومن یا غیر مومن ہوں۔ جب نبی کی طرف سے کتاب اور اوامر و نواہی کی کھلی کھلی وضاحت ہو جائے پھر ان کا نبی سے اختلاف انسانوں کو دو حصوں میں الگ الگ کر دیتا ہے، ایک وہ جو نبی پر ایمان لاتے ہیں اور ایک وہ جو خود نبی کا انکار کرتے ہیں۔ اس آیت کی تشریح میں حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس میں عجیب مضمون بیان کیا ہے۔ نبی آتا ہے اختلاف مٹانے کے لیے، مگر لوگ اپنے اختلاف چھوڑ کر اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، اور وہی قوم سب سے زیادہ مخالفت کرتی ہے جو الہام کی اول مخاطب ہوتی ہے۔
اور جن کی طرف نبی آتا ہے دوسری قومیں تو اس کی تعلیم کو ایک علمی مضمون سمجھ کر اس سے دلچسپی بھی ظاہر کرتی ہیں، اس پر غور بھی کرتی ہیں، بعض حصوں میں اس کی تعریف بھی کرتی ہیں، لیکن جن کی طرف وہ کتاب نازل ہوتی ہے یا جو اول مخاطب ہوتے ہیں وہ مخالفت میں اس قدر بڑھ جاتے ہیں کہ انہیں اس میں کوئی خوبی نظر ہی نہیں آتی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کیسے افسوس کی بات ہے کہ جن کے فائدے کے لیے وہ کتاب آئی ہے وہی سب سے زیادہ اس کے مخالف ہوتے ہیں۔ اس جملہ میں یہ مضمون بیان کیا ہے کہ جب قوم کا اکثر حصہ شدید مخالف ہو جاتا ہے تو لازماً وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں لوگوں کی مخالفت کا نشانہ بن جاتے ہیں اور سخت ابتلا ان پر ٹوٹ پڑتے ہیں، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کو ان سب انعامات کا وارث کر دیتا ہے جو کتاب الہی میں ساری قوم کے لیے مقدر تھے۔ اسی مضمون کی تشریح میں ایک حدیث آن صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے کہ ہر انسان کا ایک گھر دوزخ میں اور ایک گھر جنت میں ہوتا ہے۔ جو دوسرے پر ظلم کرتا ہے اس کا گھر جنت کا لے کر اللہ تعالیٰ مظلوم کو دے دیتا ہے اور مظلوم کا دوزخ کا گھر ظالم کو دے دیتا ہے۔ کفار نے چونکہ بلا وجہ کتاب الہی کی مخالفت کی اور اس کے سبب سے مومنوں کو سخت دکھ برداشت کرنے پڑے۔ خدا تعالیٰ نے حکم دیا کہ وہ انعامات جو ساری قوم کے لیے مقدر تھے مٹھی بھر مسلمانوں کو دے دیے جائیں اور باقی قوم کو بوجہ ظالم ہون کے اس سے محروم کر دیا جائے۔ جزاکم اللہ احسن الجزا۔